الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ شرک کی معنی، تشریح اور اس پہ گفتگو کافی زیادہ ہوئی۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ جو قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی تھیں وہ کل بات کی ہے، چڑھائی جاتی ہیں، لوگ چڑھاتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ شرک اور کوئی ایسی بدعات میں نہیں ہے یہ چیزیں شامل، یہ ایک انسان کی عظمت ہے، اس کی تصور عظمت ہے اور اس کے اعزاز ہے، اس کے لیے اکرام ہے، اس کی عزت ہے۔ اسی طرح تکفین جو آج کرتے ہیں یہ بھی جسم انسانی کے تصور عظمت اور اس کے اعزاز اور اکرام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ایک زندگی گزارتا ہے، پھر اس دار فانی سے رخصت ہوتا ہے، تو آتا تو برہنہ ہے، ننگا آتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ برہنگی والا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے، اس کے جسم خاکی پر خوبصورت اجلا نیا لباس پہنایا جاتا ہے، اسے خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ محبت، ایثار، افسوس، اس کی جدائی کا، یہ سب ملے جلے جذبات کے اعزازات کے ساتھ اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ مرگ کے بعد اس کے جسم خاکی کے ساتھ جو لباس کا تصور ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کی نئی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر صرف ستر ڈھانپنا ہی مقصود ہو تو میت کے ساتھ اتنے کفن کی ضرورت نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ قبر تک لے جانے کے لیے ایک چادر سے ڈھانپ دیا جاتا، اور جب اسے دفن کر دیا جاتا چادر بھی اتار لی جاتی، کیونکہ قبر خود ایک ستر کا کام کرتی ہے، ایک صندوق ہے بڑا گہرا۔ تو ثابت ہوا اس بات سے جو گفتگو ہوئی کہ اگر میت کو کفن پہنایا جاتا ہے تو صرف اس کے ساتھ انسانی جسم کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس میں روح پھونکی ہے نا، تو عظمت ہے اس کی، اللہ رب العالمین نے اس کی عزت کی ہے، تکریم کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے پیرائے میں اسے تخلیق کیا ہے، تو صرف اعزاز ہے، اکرام ہے، اس کی عزت ہے۔ اب اگر اس اعزاز کو جو مرا ہے اس کے کفن کی صورت میں دیا گیا ہے، اس کی اگر اس دن یاد تازہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی قبروں پہ جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے ہیں، اب بھی لوگ جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص قبر پہ، کسی کی قبر پہ پھول چڑھاتا ہے، چادر چڑھا دیتا ہے، یہ بات کو خلاف عقل بھی نہیں ہے، کوئی منافی شریعت بھی نہیں ہے۔ منافی شریعت تو تب ہو، شرک تو تب ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی سلوک رفع رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں سے تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ قبر سے پاک ہے، پھول پہنانے سے پاک ہے، کفن پہنانے سے پاک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، وہ تو حی القیوم ہے۔ تو اگر انسان اگر یہ چیزیں نہ ہوں، عزت نہ کرے، تعظیم نہ کرے، تو ایک گڑھا کھود کر اس پر پھر قبر بنانا، پھر اس پر چادریں اور یا پھول چڑھانا، ویسے ہی یعنی اگر میت نہیں ہے ایسے انسان گڑھا کھودے، گڑھا کھودنے کے بعد اس کو قبر کی شیپ دے، اس پہ پھول چڑھائے، چادریں چڑھائے، ہر سال چڑھائے، تو یہ کسی عقل مند انسان کا فعل تو نہیں لگے گا نا، نہیں لگے گا، کیونکہ اگر قبر میں ہے ایسی بات ہے، اس کو دفنایا گیا ہے جس کی دنیا میں بھی عزت کی جاتی تھی، تو انسان جسم کے ساتھ مدفون ہوتا ہے، تو
تو اسی پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں نا، خالی گڑھے پہ تو نہیں چڑھائی جاتی. تو چاہے انسانی جسم جو وقت کے لحاظ سے مرور وقت جسے کہتے ہیں اس کے باعث خاک میں ہی کیوں نہ مل جائے، کیونکہ بعض لاشیں تو نہیں ملتی نا، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں بعد وہاں نہیں ملتی، ہڈیاں بھی نہیں رہتی. مگر مدفون کا جو تصور ہے، تصور عظمت ہے، تو خاک میں وہ تو نہیں مل سکتا نا. اس کی عزت جو ہم کرتے ہیں ذہنوں میں، وہ تو خاک میں نہیں مل سکتی. جسم تو خاک میں مل جاتا ہے، اس کے کام کاج کیے ہوئے، اس کے صدقہ خیرات کیے ہوئے، اس کے دینی کام کیے ہوئے، اس کو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لائے ہوئے جو کام ہیں، وہ تو نہیں مٹی میں مل سکتے نا. وہ تو لوگ زندہ رکھتے ہیں، ان کی یادیں تازہ رہتی ہیں. قرآن کریم نے بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی یاد تازہ کی ہے. ہر حافظ ہی پڑھتا ہے یہ آیت، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو عزیزان گرامی کے اندر یہ یادیں جو ہے نا، یہ نہیں خاک میں مل سکتی. یہ تصورات خاک میں ملانا ناممکن ہے. تو لہٰذا قبر پر پھول یا کوئی چادریں چڑھاتا ہے جو دفن انسان ہوا ہے، تو یہ انسان کی عظمت کو خراج تحسین ہے، خراج عقیدت پیش کرنا ہے. جس طرح کسی میت کو کفن پہنانا محض اس کے اعزاز انسانی کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے پس مرگ جو ہے بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی شخصیت دنیا میں آئی تھی، اس نے نیک کام کیے تھے. آمنوا و عامل الصالحات، آمنوا و عامل الصالحات کے زمرے میں آتا ہے. حسن زن کہتے ہیں نا اس کو. تو اس طرح بعد دفن اس اچھا لباس پہنتا تھا. تو بعد دفن اگر اس کو چادر پھولوں کی صورت میں اس کو دہرایا جائے سال بعد، تو کوئی ایسی بات نہیں. یا ویسے روز بھی دہرایا جائے تو کیا حرج ہے، اس میں افورڈ کرنے کی بات ہے. لوگ کرتے بھی ہیں، چادریں چڑھاتے بھی ہیں مزاروں پہ. جو بھی کوئی آتا ہے ان کے جنہوں نے ہدایت پائی ہوتی ہے، جنہوں نے ان سے کوئی راستہ سیکھا ہوتا ہے، کوئی سبق سیکھا ہوتا ہے، تو یہ نہ تو خلاف عقل عزیزان گرامی قدر ایسا عمل، اور نہ ہی کوئی موجب شرک و بدعت ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں چادریں لٹک رہی ہیں، آج بھی لٹک رہی ہیں. تو اگر ایسی بات ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے. ٹائم تو کافی خیر چلیں، کوئی نہیں، آج تھوڑا سا اور ٹائم لگا لیں گے. اس کو کمپلیٹ کر کے کل اہمیت لغت کریں گے. اب جو تنگ نظر ہیں، قبروں پر چادر اور پھول چڑھانے کے حق میں نہیں ہیں، اور میت سے کسی قسم کے ستر یا کپڑے کو انتصاب کرنا ناجائز خیال کرتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں یہی اپنی عادت کو بھی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ان میتوں کو جن کے اوپر ان کا قبضہ ہے، یعنی والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے اختیار میں ہیں، شرک و بدعت کے خوف سے انہیں ننگا دفن کریں. ایسا نہیں کر سکتے. وہ بھی کام سارے خود کرتے ہیں. جو پھر شرک و بدعت کے خوف پر اپنی میت کو وہ کم از کم یہ نہیں کر سکتے اس خوف سے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، بھی انہوں نے اپنے والد کو، والدہ کو ننگا دفن کر دیا ہے. تو کم از کم اپنے بارے میں وصیت کر جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھے تو خوف تھا، لیکن میں وصیت کرتا ہوں، لکھ کے جا رہا ہوں کہ جب میں فوت ہوں تو یہ میرے کپڑے کھینچ کے اتار دینا، چلو آرام سے بے شک اتار دینا، اور مجھے قبر میں ننگا ہی دفن کر دینا، اور کوئی اس طرح کا بس دفن کر دینا. ستر تو ہو ہی جائے گا نا، چونکہ فطرت نے مجھے ننگا یا برہنہ پیدا کیا ہے. تو اس نے جب ہوش سنبھالی ہے تو پھر ساری اس نے کپڑے ہی پہنے ہیں نا، کپڑے زیب تن کیے ہیں، بلکہ فرسٹ کلاس ٹش مش نکالی ہے، کاٹن کے کپڑے پہن کے، تو کلف لگا کے استری کر کے تو شرل گھومتا پھرتا تھا اللہ تعالیٰ کی زمین میں. تو اب جو ہے وصیت پھر کر جائے ایسی. آخری سفر تو اچھا گزارے نا. پھر اگر شرک اور بدعت کا اتنا خوف ہے تو کم از کم اپنے ساتھ یہ سلوک کے لیے وصیت کر جائے. عزیزان گرامی قدر اگر مزارات پر چادریں اور پھول چڑھانے کا ثبوت قرآن مجید سے طلب کیا جائے تو پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قرآن کریم نے کس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے پاس کفن پہن کے آنا. تو نہیں دیا نا، قرآن کریم نے تو نہیں دیا، ایسا حکم نہیں دیا کہ جب میں نے تمہیں ننگا بھیجا ہے اور جب تم میرے پاس ہو تو کفن پہن کے آؤ، اس طرح اہتمام کر کے آؤ، خوشبوئیں مل کے آؤ، سرما پہن کے آؤ، سونا لباس پہن کے آؤ. تو ایسی آیت تو کوئی نہیں ہے، یقیناً کوئی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی باتوں کو کوئی بھی شرک و بدعت تو نہیں کہتا نا.
اور اگر کہتا ہے تو اسے اپنے لیے یہ وصیت بھی کرنا ہوگی کہ مجھے ننگائی بحالت برہنگی سپرد خاک کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ساری گفتگو سے ثابت ہوا کہ میت کے لیے کفن کا اہتمام کرنا صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسانی عظمت کو اعزاز بخشنا ہوتا ہے اور اسے مزید اعزاز دیا جاتا ہے اور اس طرح اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو عام عوام کی سمجھانے کی بات ہے نا۔ اب خاف کے جو خاص ہوتے ہیں، خاص جو شرک کے بدعت کے فتوے ڈالتے ہیں، ان کے لیے بھی پھر کوئی اصول الگ تو نہیں ہے نا۔ پھر خاص کے نزدیک جو فلسفہ کفن کچھ اور نوعیت کا حمل ہے، ان کے خیال میں جب فوت ہونے والا انسان کفن پہن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی زبان حال کیا کہہ رہی ہوتی ہے، بقول امجد حیدرآبادی۔ یہ شاعری بڑے کمال کرتے ہیں، ایسی ایسی رباعیات، ایسے ایسے شعر کہتے ہیں کہ اگر انسان ان پہ تھوڑا سا غور کرے نا، دل پسیج جاتا ہے، ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ان کا علم ہے، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو سید امجد حیدرآبادی فرماتے ہیں، ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری، جب انسان مردہ ہے نا، مردہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک تصوراتی گفتگو ہے نا، ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری، مٹی میں ملانا گرم جوشی کو میری، مٹی میں ملانا گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کر اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ کفن بھی سفید ہوتا ہے نا، انسان کی سفید پوشی ہے۔ ربائی دوبارہ سنیں، مجھے تو خیر مزہ آیا، آپ کو پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا۔ ضائع فرما نہ سرفروشی کو میری، مٹی میں ملانا گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی اپنے نور سے نواز دے، چمکدار کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔